يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ سارے حضرات حضور دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و سلام عرض کرو۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، پچھلے دو جمعوں تے سورہ الحجرات دیاں پہلیاں آیتاں دا ترجمہ و مفہوم پیش کیتا ہے۔ سورہ حجرات 26ویں پارے دی صورت ہے، مختصر نہیں چھوٹی جی صورت ہے، لیکن بہت سارے اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل بیان فرما۔ سب تو پہلے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہی کہ اللہ اور اس دے رسول تو تسا اگے نہیں ودنا۔ خدا مفہوم یہ آئی کہ جڑا حکم اللہ دے رسول دے او دے خلاف تسا نہیں کرنا۔ پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی دی کتنی شان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تسا میرے نبی دی آواز تو بھی اپنی آواز اچھی نہیں کرنی۔ جویں تسا ایک دوجے نو بلاندے ہو نا زور نال، انج میرے نبی نو نہیں پکارنا۔ تے اگر تھوڑی آواز گستاخانہ لہجے وچ میرے نبی دی آواز تو اچھی ہو گئی، یا تسا انج بلایا میرے نبی نو جویں تسا ایک دوجے نو زور نال بلاندے ہو، اللہ فرمایا تھوڑیاں ساریاں عبادتاں، تھوڑے سارے نیک اعمال جتنے تسا جمع کیتے ہو سن، اگر میرے نبی دی شان وچ گستاخی ہو گئی تو میں سارے ضائع کر دوں۔ تھوڑا کوئی عمل قبول نہ ہو سی اگر میرے نبی دی شان وچ گستاخی ہو۔ آج اللہ کریم نے ایک خاص معاشرتی برائی دی طرف ساڑی رہنمائی فرمائی کہ تسا اس دا خیال کرنا ہے۔ یہ معاشرے وچ یہ جیاں برائیاں پائیاں وینیاں تسا یہ دا خاص خیال رکھنا۔ بعض لوگ ہوندے جنہاں دے ذہنی شرارتی ہوندے، غور فرماوے، بعض بندے ایسے ہوندے معاشرے وچ
جنہاں دے ذہن وچ شرارت ہوندی ہے انہاں نوں خوشی نصیب ہوندی ہے کہ کوئی بندے آپس وچ لڑ پین، انہاں دا آپس وچ جھگڑا ہو جاوے، وہ اس تے خوش ہوندے ہیں۔ اللہ کریم نے ساڈی اس قرآن وچ رہنمائی فرمائی ہے کہ اے جے بندے معاشرے وچ ہوندے تے تساں انہاں دا خیال کرنا ہے۔ انج نہ ہوئے کہ کوئی بندہ تھانوں آ کے تے جھوٹھی غلط گل کر دے تے تسی ہتھیار چاہ کے تے مخالف دے اتے چڑھ دوڑو، نقصان کر باؤ، تے بعد ہی تھانوں پتہ لگے بھئی یار اس بندے تے جھوٹ بولا، ہی گل تے انج ہوئی کوئی نہیں، میں کیڑا نقصان کر بیٹھا، اپنی ذات دا بھی نقصان، اولاد دا بھی نقصان، مال دا بھی نقصان، اگلاں دا بھی نقصان، بعد ہی شرمندگی ہو سی۔ اس واسطے اللہ پاک ساڈی رہنمائی فرمائیے بھئی اگر تھانوں کوئی بندہ فاسق اے جہی گل آ کے دسدا ہے تو تساں فوراً جذبات وچ نہیں آ جانا، پہلے اس گل دی تحقیق کیتی کرو۔ ممکن ہے یہ بندہ جھوٹ ماردا پیا ہوئے تے سانو مخالفین دے خلاف گل کردا پیا ہوئے تے ایدہ مقصد ہوئے بھئی آپس ہی لڑ سن تے اسی تماشا ویکھ۔ اس واسطے اللہ قرآن بھی تنبیہ فرمائی۔ اللہ فرمایا اے ایمان والے ہو، یا ایہا الذین آمنو، اے اپنے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، ان جاءکم فاسقن بنبأ، کوئی فاسق بندہ اگر تھوڑے کوئی خبر لے کے آوے، فرمایا فتبینوا، خوب تحقیق کر لئی کرو بھئی یہ سچ آکھیا یا جھوٹ آکھیا، پہلے ایک خبر دی تحقیق کیتی کرو۔ انج نہ ہوئے ان تصیبوا قوما بجہالت، کہ جہالت دی وجہ تو، بے علمی دی وجہ تو تساں کسے قوم نو نقصان پہنچا دیو۔ بندے ہونے نا جذباتی باز، انہوں نے کوئی بندہ آ کے گل دستا ہے وہ جذبات ہی چاہویں دے تو ہتھیار لے کے باہر نکل آؤندے۔ تو اللہ کریم نے سانو فرمایا انج نہیں کرنا، تساں پہلے اس گل دی تحقیق کرنی ہے، فتبینوا، اس گل نو پہلے پتہ کرنا ہے کہ واقعی سچ ہے یا اس بندے آ کے سان جھوٹی گل دسی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا ان نہ ہوئے بے تسی جہالت دی وجہ تو کسی قوم نو نقصان پہنچاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تے پھر تسی او جڑا عمل کر باؤ تے بعد وچ پتہ لگے بے بندے تے انجے کڑل ماریا، جھوٹ بولیا، تے تھانوں اس ویلے شرمندگی ہو۔ اس واسطے پہلے ہی ہر بندے دی گل نو سن کے تے جذبات وچ نہیں آنا، پہلے اس گل دی تحقیق کرنی ہے، بعد وچ سوچنا ہے کہ کی کرنا ہے۔ ایک قرآن دی آیت، ایک قبیلہ ہے بنو مستلق، انہاں دا ایک بندہ مسلمان ہویا حضور دی بارگاہ وچ آ کے، وہ جس لئے مسلمان ہویا اس عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہن ویندا پیاں واپس اپنے قبیلے وچ، میں انہاں نو بھی اسلام دی دعوت دے ساں تے آپ فلانے ٹائم دوتے نا اپنا بندہ بھیجیا ہے جیڑا ساڑھے کولوں اشر زکاة وصول کر لے سی، میں جمع کر کے رکھ ساں۔ میں جس طرح تھوڑا گزارش کردہ رہا نا، ایک نیکی دا عمل سارے اس وچ اپنا حصہ پایا کرو کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ موقع بناوے نا خیر دا، وہ بھی سارے حصہ پانے دی کوشش کیتی کرو۔ اس نے آکھیا حضور میں ویندا پیا اپنے قبیلے وچ، میں اتھو دی زکاة اکٹھی کر رکھسا، آپ فلانے ٹائم دوتے بندہ بھیج دی وے، میں اس نو دے حوالے کر دیسا۔ اللہ دے بابو فرمایا ٹھیک ہے، وہ بندہ اپنے قبیلے بھی چلا گیا، اس نے لوگوں نے دعوت اسلام دیتی، لوگ اسلام دے نال محبت کرن لگ گئے۔ حضور علیہ السلام نے جڑا وہ وقت دس گیا آئی نا کہ حضور فلانے ٹائم تے بھیجیا ہے، حضور نے ایک بندہ بھیجیا جدہ نام ہے ولید بن عقبہ،
آپ فرمایا تو جا کے نا تے انہاں دی زکات لے آ، وہ کٹھی کر کیتی پیا اسی، تو جا کے صرف لے آنے۔ وہ ولید بن عقبہ دا اس قبیلے وچ نا اس پہلے انہاں دا بندہ قتل کیتا ہویا ہے، وہ سوچیا بے میں گیوس تو ہو سکتا ہے میں مارے، وہ رستے تو واپس آ گیا، رستے تو واپس آ کے نا تے حضور دے سامنے آکھن لگا حضور ہوتے انہوں نے اسلام ہی قبول کوئی نہیں کیتا تے او تے کوئی نہیں زکات شکات دینے والے، او تے مینوں بھی مارنا چاہندے ہیں، میں بڑی جان بچا کے مسے مسے اتھے آیا۔ صحابہ کرام نوں بڑا غصہ آیا کہ ساڈا بندہ گیا تے انہوں نے اسلام بھی قبول نہیں کیتا، زکات بھی نہیں دیتی، ساڈے بندے نوں بھی مارنا چاہندے ہیں۔ صحابہ کرام دے جذبات بڑے ابھرے۔ اللہ دے محبوب نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نو نا چند صحابہ دے کے نا تے بھیجیا بجا کے نا تسی اس گل دی پہلے تحقیق کرے، پہلے جی عقبہ آ کے گل دسی نا ولید بن عقبہ، تسا ایدی تحقیق کرے ہے، پتہ کرے ہے بے واقعی انجے واقعہ ہویا یا اس نے انجے آ کے نا سانو لا دیتا ہوئے۔ اس واسطے اللہ دے محبوب تے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نو چند صحابہ دے کے بھیجیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ باقی سپاہیاں نو شہر تو انہاں دے قبیلے تو باہر بٹھا دیتا، خود اندر تشریف لے گئے، اتھو دے حالات دا جائزہ لیا۔ جس لئے حالات دا جائزہ لیا پتہ لگا بے اتھے تا بندہ آیا ہی کوئی نہیں، اتھے بندہ نہیں آیا تے وہ تے بڑے اسلام نال محبت کرنے والے لوگ نے، اسلام نال پیار کرنے والے لوگ نے۔ اللہ دے محبوب نا ایک حدیث پاک اسے واسطے فرمایا التعنی من اللہ، کہ جڑا ہوندا ہے نا سوچ سمجھ کے کوئی کام کرنا، یہ اللہ دی طرف ہوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نو عزت بخشدا ہے وہ سوچ سمجھ کے گل کردا ہے۔ تو اور فرمایا والعجلۃ من الشیطان، تے جڑی جلد بازی ہوندی ہے نا یہ شیطان دی طرف ہوندی ہے۔ اس واسطے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس ویلے گئے تے انہاں پتہ کیتا تو انہاں فرمایا بھائی اتھے تے کوئی ہو جی گل نہیں، نہ کوئی اسلام دی مخالفت ہے، اتھے بندہ پہنچے ہی نہیں، اس نے رات میں سارا پلان بنایا تے اس نے آ کے تے لوگوں دے جذبات ابھارے۔ اس واسطے اللہ کریم فرمایا اے ایمان والےو تھوڑے، کیونکہ قرآن قیامت تک دے لوگوں واسطے ہے نا، قرآن صرف عربہ واسطے تے نہیں نا، سارے مسلمانوں واسطے ہے، ہر معاشرے واسطے قرآن ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے ایمان والےو ان جاءکم فاسقن، اگر کوئی فاسق بندہ آوے بے نابعین کوئی خبر لے کے تھوڑے کولوں فتبینوا، تو پہلے تحقیق کر لے گا، جلد بازی نہیں کر دی، ان نہیں بھی کوئی آ کے تھوان دسے بے تھوڑا مخالف ایک گل پیا کردا ہے تے تساں ہتھیار لے کے تے اٹھ کھلو، نہیں، فرمایا تحقیق کرو۔ فرمایا انج نہ ہوئے فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، کہ تساں لا علمی دی وجہ تو کسی قوم نو نقصان پہنچاؤ، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تے پھر تسی پریشان ہوو کہ اساں کے کر بیٹھے ہاں، نقصان کر بیٹھے ہاں، گل تا ان ہوئی بھی کوئی نہ۔ اس واسطے قرآن ساڑی رہنمائی کیتی۔ بڑے بندے معاشرے وچ یہ جہاں لوگ ہوندے جڑے شیطانیاں کر دیں، ادو دی گل سنی ادھے جا کے دسی، ادو دی ادھے سنی، کچھ اپنے کو گلاں ملائیاں، لوگوں دے اندر اختلاف تے جھگڑا پیدا کرنے دی کوشش کر دیں۔ اللہ ساڑی رہنمائی فرمائیے۔ بعض لوگ ہوندے کہ بڑے بادشاہ بھی ہوندے، داڑیاں بھی رکھی ہوندیاں، لیکن حالات انہوں دے اندر ٹھیک نہیں ہوندا، لوگوں وچ لڑائیاں بھڑائیاں کر دیں۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ساڑی قرآن اچ رہنمائی فرمائیے کہ کوئی بندہ گل آ کے دسے نا پہلے تحقیق کیتی کرو۔ مسئلہ سمجھ آ گیا کہ پہلے تحقیق کیتی کرو، ان نہ ہوئے کوئی بندہ تھانو دھوکہ دے دے، تسی کوئی نقصان کرواؤ، بعد اچ پتہ لگے بھئی ان تے گل ہوئی کوئی نہیں۔ تو اللہ کریم نے قرآن ہی ساڑی رہنمائی فرمائیے کہ بعد ہی تسی جڑا پریشان ہونا ہے نا، بعد ہی تساں تکلیف ہونی ہے، اس تو پہلے بہتر ہے کہ جس بندے آ کے تھانو گل دسی نا اودی تحقیق کر لو بے گل ان ہے بھی صحیح ہے نہیں۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام
غصے وچ آ گئے نا جس ویلے اس آ کے گل دسی بھئی مینوں بھی مارنا چاہتے ہیں تے میں تو بڑے جان بچا کے نکل آئے، تو صحابہ کرام جذبات وچ آئے تو اللہ کریم نے صحابہ کرام نے فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، فرمایا تھوڑے وچ اللہ دا رسول موجود ہے، تھوڑے اندر اللہ دا رسول موجود ہے۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر حضور تھوڑیاں گلاں مان لوے نا، جویں تسی بعضوں کا جذباتی ہو ویندے ہو تے اللہ دا نبی اگر تھوڑیاں گلاں مان لوے، فرمایا لَأَنِتُّمْ، تسا آپ پریشان ہو، تسا مشقت مبتلا ہو گئے۔ اس واسطے اللہ دا نبی جو تھانو فرما رہے ہیں نا اودی تسی پیروی کرنے دی کوشش کرو، اسے بھی تھوڑی عافیت ہوگی۔ اللہ دا نبی موجود ہے، جو فرماوے اودے مطابق کرو، نہ کہ تسا اپنے جذبات دا اظہار کرو۔ تو اللہ فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، یہ اللہ دی نعمت ہوندی ہے، یہ اللہ دا احسان ہوندا ہے کہ بندے نو ایمان چنگا لگے تے کفر نال نفرت ہو جائے، یہ اودی مہربانی ہوندی، نیکی نال محبت ہو ونجے تے برائی نال نفرت ہو ونجے، یہ اودہ احسان ہوندا ہے کہ بندہ خیر نال محبت کردے تے برائی نال نفرت کردے، یہ بھی اودہ کرم ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے محبوب دے غلاموں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ، اللہ تھوڑے واسطے ایمان نو محبوب کر دیتا ہے کہ تسی ایمان نال محبت کر دیو۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تے اس نے ایمان نو تھوڑے دلان دے وچ مزین کر دیتا ہے، تھوڑے سامنے اس دین نو، اسلام نو، ایمان نو اس نے مزین کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے کہ ہن کوئی طاقت تھوڑے اس ایمان نو نہیں چھن سکتی، تھانو کوئی لالچ اس اسلام تو ہٹا نہیں سکتا، تو اے میں رب دی مہربانی ہے، میں ہی تھوڑے دلان وچ اسلام پیدا کیتا۔ شاد فرمایا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تے اللہ تعالیٰ ہی تھوڑے اتے کرم فرمایا کہ کفر نو، فسوق فسق نو، عصیان نافرمانی نو، یہ تھوڑے دلوں وچ اللہ تعالیٰ نے خود ہی نفرت پیدا کر دیتی ہے کہ تسا اس نو پسند نہ کر۔ یہ اللہ دا احسان ہوتا ہے کہ بندے نو اچھائی نال محبت ہو جاوے، برائی نال نفرت ہو جاوے، برائی نال نفرت ہو جاوے، تے اے اللہ کریم ہی اپنے بندیاں نو یہ نعمت عطا فرماندے۔ فرمایا اولئک ہم الراشدون، تے صحابہ دی اللہ شان قرآن بیان فرما رہے ہیں کہ میں تھانو ایمان دی دولت بھی بخشی، میں تھوڑے تے کرم کیتا کہ تھوڑے دلاں وچ ایمان نو پختہ کر دیتا، تے کفر فسق اور عصیان جڑا ہے یہ تھوڑے اندر میں نے نفرت دے بارے پیدا کر دیتی۔ اور فرمایا اے او لوگ نے حضور دے صحابہ جڑے ایمان تے ان پختہ نے جویں چٹان پختہ ہوندی ہے، رشد چٹان نو آکھیا جاتا ہے۔ فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایمان دے اتے پختہ نے، اللہ انہاں دے ایمان دی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب دے جڑے غلام ہیں وہ اسلام دے اتے پختہ نے۔ تو ہن تسی خود غور فرماؤ جڑے حضور دے صحابہ دے بارے، انہاں دے ایمان دے بارے شک کر دیں، دسو قرآن دی گل سچی ہے یا آج دے لوگوں دی گل سچی؟ قرآن دی گل سچی ہے، قرآن انہاں دے بارے گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا اولئک ہم الراشدون، جڑے ایمان نال محبت کر دیں، جڑے کفر نال نفرت کر دیں، اے اپنے اس ایمان دے اتے پختہ نے، ثابت قدم نے۔ فرمایا فضلا من اللہ و نعمہ، یہ بندے دا کمال نہیں ہوندا بے بندہ کوئی نیکی والے پاسے آ جاوے، ایمان قبول کر لوے، یہ بندے دا کمال نہیں۔ فرمایا اے میں رب دا فضل، میں جس نو چاہندا او دے تے فضل فرما دینا، ونعمتن تے اے میری نعمت ہے جڑی میں تھانو عطا فرمائی ہے، واللہ علیم حکیم، فرمایا میں رب سب کچھ جاندا بھی ہاں تے حکمت والا بھی ہاں، میں سب کچھ مینوں پتہ ہے کہ کیڑے لوگ کس طرح جذبات دے وچ، اگر اج حضور دے صحابہ اے جذبات دا اظہار کردے پین تے ساڈا سنگی گیا تے انہوں نے اس نال
یہ سلوک کیتا کہ انہوں مارنا چاہتے ہیں، انہاں جڑا یہ جذبات دا اظہار کیتا ہے، اے میں رب جاندا ہاں، اس واسطے اللہ انہاں دے ایمان تے مہر لا دیتی، فرمایا اولئک ہم الراشدون، اے حق دے اتے ثابت قدم نے، اے حق دے اتے چلنے والے لوگ نے، اور فرمایا میں علم بھی رکھدا، حکیم تے میں حکمت والا بھی ہاں، میں دانا بھی ہاں، میں جو فیصلے فرمانا، جو میں کام کردا وہ تھوڑے واسطے بہتر ہوندے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو آ کے اس قرآن کریم دی انہاں دی تفسیر دی بھی ضرورت ایڈی نہیں۔ اللہ پاک نے فرما دیتا، اللہ کریم نے فرمایا کہ تساں جس ویلے کوئی بندہ آ کے گل کرے نا فوراً جذباتی نہ ہو گیا کر، فوراً جذباتی نہ کرو، پہلے اس گل دی تحقیق کیتی کرو، سوچیا سمجھیا کرو، فوری جڑے بعض اوقات فیصلے ہوندے نا وہ بندے نوں نقصان دیندے۔ اللہ کریم فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا انی من اللہ ہے کہ جڑا سوچ سمجھ کے کام کرنا ہے نا یہ اللہ دی طرفوں ہوندا ہے، تے والعجلۃ من الشیطان، تے جڑی جلد بازی ہوندی ہے یہ شیطان دی طرفوں ہوندی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سانو اپنے معاشرے وچ خیر دے کام کرنے دی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ انہاں شریراں لوگاں تو محفوظ فرماوے جڑے معاشرے دے اندر بگاڑ پیدا کر دیں، شر پیدا کر دیں، لڑانے دی کوشش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ لوگ منافق لوگ ہوندے، ضرور فرمایا ایک لوگاں کول وینن ایک چہرے دے نال، دوجیاں کول دوجے چہرے دے نال ویندن، یہ منافقت ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو خالص ایمان عطا فرماوے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن دے انہاں ارشادات تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔